تمہیں تاریخ میں الجھنے کی ضرورت ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر حسین کے ساتھ ہے اور اللہ بھی حسین کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اللہ بھی درود پاک. اور کیا نماز ادا کرنے کا، سبحان اللہ. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی. اگر یہ بھی بولنا نہیں آتا تو اس سے زیادہ آسان کیا لفظ ہو سکتا ہے. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے. میں دوسرا مصرع کیسے روانہ کروں آپ کے لیے؟ مصرع ہی بہت بڑا ہے، ذرا گج کے بولیں سبحان اللہ. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی اور زندگی سجدے میں ہے. یا موت رسوا ہو چکی اور زندگی، یہ لفظ بھی کوئی نہ بول سکے. آپ یہ سمجھیں کہ میں منقبت حسین پیش کر رہا ہوں اور میرا شکریہ ادا کریں کہ میں آپ کو شامل کر رہا ہوں اس کے اندر. اور منقبت حسین پیش کرنا ہر ایک کو اجازت ہی نہیں ملتی ہے بارگاہ سے. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی اور زندگی سجدے میں ہے. اور وہ علی کا ایک سجدہ بچ رہا تھا وقت فجر، 21 رمضان اور فجر کی نماز کا وقت، اور میرے مولا علی کی شہادت کوفہ کی جامع مسجد میں نصیر ملت نے نچوڑ نکال کے دے دیا. آپ فرماتے ہیں وہ علی کا ایک سجدہ جو بچ رہا تھا وقت فجر. میں کیسے آگے آپ کو مسئلہ سمجھوں، اتنے ٹھنڈے آپ ہو جاتے ہیں. وہ علی کا ایک سجدہ جو بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال اب اسی سجدے میں ہے. فاطمہ کا لال اب زندہ باد. ہر غیرت مند با وفا بیٹا اپنے باپ کے ارادوں کی تکمیل کرتا ہے. علی کا ایک سجدہ جو بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال اب اسی سجدے میں ہے. اور اے ابن زہرا، اللہ نے اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت دی ہے تو ایسے کیجئے گا جیسے میں کروں. اگر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں طاقت دی ہے، خدا کرے کبھی آپ کا ہاتھ راشن کے لیے نہ اٹھے، خدا کرے آپ کا ہاتھ کبھی خیرات کے لیے نہ اٹھے، کبھی راشن کے لیے مانگنے کے لیے نہ اٹھے. راشن دینے کے لیے تو اٹھے، لینے کے لیے نہ اٹھے. اب میرے ہاتھ کو دیکھیے گا اور پھر اس عمل کو دہرائیے گا، کیا پتہ آپ کا سلام بھی قبول ہو جائے. اے ابن زہرا، ردیف کیا ہے؟ منقبت جو پیش کر رہا ہوں کہ ردیف کہتے ہیں آخری لفظوں کو، کافیہ جسے کہتے ہیں آپ. جمعہ پڑھنے آئے ہیں اور جمعہ پڑھنا ہے اور پھر بھی شرما رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد پوری جماعت ہی سجدے میں جانے والی ہے، شرماہٹ کیسی ہے؟ سجدے میں ہے، جسے سجدوں کی لذت کا پتہ ہے. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے. اور بہت بڑا شعر ہے. اے ابن زہرا، تیری اس شان عبادت کو سلام،
ایسے سلام پیش کیجئے حسین کی بارگاہ میں دوسرا مصرع روانہ. اے ابن زہرا تیری اس شان عبادت کو سلام، دشمن سر پہ آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. دشمن سر پہ آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. وقت بہت کم رہ گیا، اس آیت کا مفہوم سن لیجئے. ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں. میں آیت کا اگلا حصہ پڑھ کے میں اپنے رب کائنات کی شان پہ قربان ہو جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. مالک کریم بندوں کا خالق ہے، بندوں کا خالق ہے. یا تو بندے کی فطرت بندہ خود جانتا ہے یا اس کی ماں جانتی ہے، اور سب سے زیادہ رب جانتا ہے. رب بہت جانتا ہے اپنے بندے کو، رب سے زیادہ بندے کو کوئی نہیں جانتا ہے. بندہ خود بھی خود کو اتنا نہیں جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو زندگی اس کی سونے میں گزری ہے وہ تو اس کے بارے میں نہیں جانتا نا کہ کیسی گزری ہے، لیکن رب تو جاگ رہا ہے، وہ تیری سونے والی زندگی بھی تجھے خوب جانتا ہے. اللہ اکبر. وہ سب جانتا ہے، وہ ساری اچھی باتیں بھی جانتا ہے اور تیری گندی فطرتیں بھی جانتا ہے، خصلتیں حرکتیں اور بری بری عادتیں بھی وہ جانتا ہے، کمینگی فطرت بھی وہ جانتا ہے. اس لیے وہ جانتا تھا کہ تو برسر منبر بیٹھ کے تو شاید یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مر گئے ہیں، تو کوئی بچہ آ کے یہ کہے گا مولوی صاحب قرآن نے منع کیا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، تو مولوی صاحب ہو سکتا ہے کوئی بندہ پروفیسر لیکچرار کوئی یونیورسٹی کا کوئی بندہ آپ کو یہ کہہ سکتا تھا کہ میاں صرف کہنے پر پابندی ہے، رب نے کہنے سے منع کیا ہے، ان کے احترام میں کہنے سے منع کیا ہے، یہ اس وجہ سے منع کیا ہے. میرے رب سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا نا، اس لیے کہ یہ زبانیں بھی بند کر دی. فرمایا بل احیاء، صرف کہنے پہ پابندی نہیں ہے بلکہ وہ زندہ بھی ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ یہ آیت پیش کی ہے، تاریخ نہیں. تاریخ میں نہیں لکھا کہ وہ زندہ ہیں. کس میں لکھا ہے؟ آیت نمبر 154 ہے سورہ بقرہ دوسرے پارے کی. بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، وہ کس انداز میں زندہ ہیں. انشاءاللہ اس عنوان کو بالتفصیل اپنی کم علم بساط پر 10 محرم الحرام بوقت ظہر بعد نماز ظہر عظیم الشان روح پرور شہدائے کربلا اور امام علی مقام کی نگاہ لطف و کرم اور ان کے فیض کے صدقے مسجد اعظم میں انشاءاللہ محفل مبارکہ منعقد ہوگی. مناقب شہدائے کربلا امام علی مقام بیان کیے جائیں گے. آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تشریف لائیں اور اہل بیت کی محبت سے سرشار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.